یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے۔ صوفی ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں۔ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہمارے پاس تو آئے ہیں، اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کرے، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ۔ عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ ان کا نہیں، ہرگز نہیں۔ جیل کاٹی، مارے کھائیں۔ شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا۔ استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے۔ شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کر مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے۔ ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ۔ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے، یہ شرطیں لگا لو، جواز ہے۔ نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کرتی ہے۔ یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے۔ اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعد طبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا، کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے، بھائی طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے، بس۔ اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے۔ خدا کے لیے دین کو دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور 4-5 عالم اس دور کے جنہوں نے روئے
کہ دین سمجھو یار، اس کو پھیلانے کی کوشش کرو. دین حجروں میں پڑھنے کی باتیں کہ جامعہ سلفیہ بند ہے اور یہ فلاں بند ہے، بس مولوی تیار کر دو مسجدوں میں بیٹھ جائیں. یہ حکومت کرنے کے لیے آیا، صرف ممبروں پر نہ بیان ہو، عدالت میں ججوں کے سامنے قرآن و سنت پڑھا اور ایک فیصلہ بھی اس کے خلاف نہ ہو سکے. پارلیمنٹ کوئی قانون منظور نہ کرے، صدر مملکت کی مجال نہیں کہ وہ آرڈیننس جاری کرے. وہ خدا حکومت کرے. انگریز آ گئے، دوسرے آ گئے، نمازیں پڑھو، تبلیغیں کرو. کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں کہ یہ مذہب ہے. دین کے تصور سے خالی ہو کر تو مذہب کی باتیں کرتے، پوجا پاٹ کی کہ چند اخلاقیات اپنا رہو، پوجا پاٹ کرو. لعنت ہے جو ایسے مذہب پر. دین ان کو مٹانے کے لیے آیا، وہ دین نافذ کرنا چاہتا جس میں ہر شعبہ زندگی خدا کے دین کے تحت. اسلام دین کی حیثیت سے فنا ہو گیا، ہاں مذہب کی حیثیت سے ضرور باقی رہ گیا. یعنی روح تو 41 ہجری میں نکل گئی، لیکن لاشا بے جان ابھی تک موجود ہے، جسے بعض مسلمان ممالک نے سینہ سے لگا رکھا اور بعض ممالک سینہ سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بناوٹی سا اسلام جاری کر دو، مدرسوں کی امداد کر دو، حج کر لو، یہ سونے کا دروازہ داتا دربار چڑھا دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ میلاد النبی کی محفلیں ہو رہی ہیں. حکومت تو بڑی مومن ہے. جب بنو امیہ نے دین اسلام خدا کی حکومت کو ختم کیا تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع ہو گیا. اور زیادہ زمانہ نہیں گزرا، چند سال بعد کہ خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، آ گئے ملا 40 جبے پہنے ہوئے، سروں پر ابائیں کبائیں، اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ملوکیت کا نتیجہ دیکھیں، خوشامد شروع ہو جاتی ہے. کیا وہ دور کے لوگ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کرتا کہاں سے لیا ہے، اور کہاں یہ خوشامد کی ذات حدیث فتح الباری میں پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کہا کہ اللہ جس کو امت سپرد کرتا ہے حاکم بناتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی نیکی بدی نہ لکھے، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا. پہلی صدی حسین سر نہ دیتا تو دین تباہ ہو جاتا. یہ بچا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا نا ہوتا رہے، روک نہیں سکتا، روک تو سکتا ہی نہیں تھا. اس کا باپ بے بس ہو گیا تھا جب پوری دنیا کو حکمران تھا، مکاری کی وجہ سے اس کو فیل کر دیا. حسن حکومت چھوڑ گیا. ان کے پاس کیا تھا؟ 20 سال ہو گیا تھا شکنجا کسے. یہ جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ خلاف اسلام ہو رہا ہے. یہ نوٹ آ جائے کہ یہ دین نہیں ہوتا رہا. اس وقت حضرت امام زہری بیٹھے تھے پاس. خلیفہ نے پوچھا کہ زہری یہ حدیث صحیح ہے؟ اب انہوں نے جرأت سے کام لے کر کہا کہ امیر المومنین وقت کا حاکم بڑا یا اللہ کے نبی بڑے؟ اس نے کہا نبی بڑے. انہوں نے سورہ سعد سے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے داؤد ہم نے زمین میں تجھے حاکم بنایا، حق کے ساتھ فیصلے کرنا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جائے گا. اس نے کہا نبی کو خدا کہہ رہا، یہ کون؟ اس وقت اس نے یزید نے بھی کہا کہ اللہ انہیں غارت کرے، یہی ہمیں تباہ کرے. تو ایسا ہوتا اگر خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، لوگ انعام پاتے ہیں. یہ جتنی رسمیں اب دین میں چل رہی ہیں، اب میلاد النبی کا پڑھ لیں، میں ویسے نہیں کرتا، صرف توجہ دلاتا ہوں کہ حکمران دین کا کیا حلیہ بناتے. بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ سب جانتے ہیں کہ 604 ہجری تک دنیا میں میلاد النبی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا تھا. کہیں نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی دن مناتا تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا. 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ اربل عراق کا حکمران تھا. اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا. کرسمس ڈے آیا، انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا، عید میلاد المسیح. اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں، تم بھی مناؤ. ابن دہیہ عالم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا. اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے. اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خلعت دیا، پیسے دیے، چل پڑا. آگے سے آگے بڑھتے جلوس شروع ہو گئے. تو حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے کہ کچھ ایسی رسمیں کرتے رہو کہ خوش رہیں کہ یار ان سے زیادہ محب رسول کون. اصل دین کا نام نہ لے دو، حدود اللہ کو ختم کرو، نافذ نہ ہونے دو. جب بنو امیہ نے دین اسلام یعنی خدا کی حکومت کو ختم کیا. دین اسلام کیا؟ خدا کی حکومت. وہاں انسان نہیں حکومت کرتا، نام ہوتا ہے کہ فلاں بیٹھا، فلاں کچھ نہیں. فقیری میں بھی امیری میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے. بظاہر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حکمران، کیا حکمران؟ جمعے کے خطبے میں دیر سے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے آپ نے پریشان کیا. اور خدا کے لیے ملوکیت اور خلافت کا فرق سمجھیں، چھوڑیں یزید حسین کو. شخصیتوں کی بات نہیں، دین کے سبق پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے جہاں نماز روزے کے وہاں باب نہیں، اب باب الاحکام بخاری میں وہاں باب نہیں، قضا کے حدود کے نہیں ہے، جنگوں کے نہیں ہے. یہ دین ان کے لیے آیا جو حجروں میں بیٹھے.
وہ تو دین خود ہی بتاتا اپنے بیان سے قرآن حدیث کہ یہ ان کا کام ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جنگیں کر رہے ہیں، خراج وصول کر رہے ہیں، پوری دنیا کو للکار رہے ہیں، یہ کمزوروں اور بے بسوں کا دین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ کہتے ہیں آپ نے تنگ کیا ہمیں، اتنی دیر ہو گئی خطبہ کری نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے سوا کوئی اور کرتا ہوتا نا وہ میں دھونے کے لیے دے آتا، دوسرا پہن کر آ جاتا، مگر خدا گواہ یہی کرتا تھا، اس کو خشک ہوتے دیر لگی، اور اس پر بھی لوگوں نے دیکھا تو 8 سے زیادہ پیوند تھے۔ یہ ہے خلافت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی حکومت۔ مگر جب بندوں کی حکومت آ گئی مسلم جام اٹھائیں۔ حضرت مقدام نے ابھی مادی بن کرم نے کہا معاویہ قسم اٹھا کر دکھا اللہ کے رسول نے ریشم نہیں حرام کیا، سونے چاندی کے برتن نہیں حرام کیے، درندوں کی کھالیں بچھا کر ان پر بیٹھنا متکبر لوگوں کی طرح چیتے اور شر حرام نہیں۔ اور ماں نے بعد فرمایا آپ قسم کھا کر بتا کہ یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ابو داؤد شریف اور مسلم نقشہ ہی بدل گیا، نام رہ گیا مذہب کا، دین ختم، انسان پرستی کا دور شروع ہو گیا۔ اور سب جانتے ہیں کہ آخر ذکر اول ذکر کی ضد ہے کہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے، انسان پرستی ہوگی تو خدا پرستی نہیں رہے گی، اور دو ضدیں کبھی ایک ظرف میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں کہ خدا کی بندگی اسلام سکھائے یہاں بندے حکومت کرنے لگے، ایک انسان پرست کبھی ہرگز خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ ملوکیت سے انسان پرستی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کو صرف ایک نظیر سے سمجھ سکتے ہیں، مثال سے سمجھاتے ہیں کہ فرق سمجھ لو۔ پہلی صدی جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر یہ اعلان فرمایا کہ مسلمانوں جو میرے اندر کوئی کجی دیکھے، عیب دیکھے تو مجھ کو سیدھا کر۔ یہ کیا بیتی ہے خلافت؟ مجھ میں کوئی خامی دیکھو کوئی خیال نہیں کرنا ہے، مجھ میں خامی دیکھو ٹوکنا، ورنہ کہتا ہے بکواس نہ کر رہا ہے میں صحابی رسول ہوں، میرے خلاف زبان کھولتے۔ یہ اعلان فرمایا کہ جو مجھ میں کوئی عیب دیکھے مجھے اطلاع دے، شاباش، سیدھا رہ گیا۔ لیکن جب عبد الملک بن مروان بادشاہ ہوا تو اس نے ممبر پر چڑھ کر یہ سیفٹی ایکٹ نافذ کیا کہ آج کی تاریخ سے جو مسلمان مجھ سے یہ کہے گا کہ خدا سے ڈرو تو میں اسے قتل کر دوں، کوئی نہ یہ کہے اتق اللہ، اپنے منہ بند رکھو، میں جلدی چیک کروں۔ اس تنبیہ کا نتیجہ خاطر خواہ برآمد ہوا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی مسلسل کوششوں سے دنیا اسلام میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا جو کسی بادشاہ سے یہ غیر اسلامی فکرہ کہہ سکتا، غیر اسلامی، اوپر انہوں نے لگا دیا ہے نقطے کہ یہ غیر اسلامی بن گیا کہ اللہ سے ڈرو، کوئی نہ کہہ سکا، خاموش کر دی زبانیں، فقہا بھی ڈر گئے اور ماں بھی ڈر گئے۔ تم روتے نہیں اس کو، حسین کو نہیں رو رہا، اس کو رو رہا ہے کہ دین نہیں رہا، مذہب بن چکا۔ ابتدا میں ایک جماعت مسلمانوں میں ضرور ایسی پیدا ہو گئی تھی جن کو اب تم بدنام کر رہے ہو کہ لوگ سمجھاتے تھے وہ کیوں گئے، انہوں نے تو ہماری لاج رکھ لی، منہ کالا ہونے سے بچا لیا، حکومت کو روک نہیں سکے، اسلام داغدار ہونے سے بچ گیا۔ ٹھیک یہ تھا کام، نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا کیا؟ سلطان ٹیپو شہید میں پھر کسی دن پڑھوں گا کہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو مدار بناتے سلطان ٹیپو مارا نہیں گیا، مگر کیوں اس کو سارے مانتے کہ وہ شہید تھا، سینہ تان کر مرا۔ اس نے کہا شیر کی زندگی ایک دن کی جاؤ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر، اور تم دنیا کے نتیجے دیکھتے ہو کہ حسین شہید ہو گیا۔ فرماتے ہیں ابتدا میں ایک جماعت مسلمانوں میں ضرور ایسی پیدا ہو گئی تھی جس نے اسلام کو دین کی حیثیت سے انتظار کرنے کی کوشش۔ اے مسئلہ حکومت کی بات نہیں صرف کہ اس کو مذہب بننے دیا جائے یا دین بنایا جائے، چنانچہ اس نے انل حکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا اور ایمان کی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آ گئی۔ بنو امیہ کا مشہور سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ مقابلہ پر آیا۔ یہ محلب ساری عمر بنو امیہ کی خاطر نیک لوگوں کو قتل کرتا، جس نے سر اٹھایا نا کہ شریعت کو قائم کرو، اس نے بے شمار مارے، ایک حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے، ہر شہر میں 11 لوگوں کو مارا، لیکن پوری سلطنت کی پشت پرائی کے باوجود ان دیوانوں کو شکست نہ دے سکا۔ وہ عباسیوں کے دور میں چلتے رہے، مگر بدقسمتی سے خود اس مٹھی پر جماعت میں افتراق پیدا ہو گیا، اور اسی وجہ سے انجام کار سرفروشوں کی اس جماعت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہارون الرشید عباسی کے کارناموں سے سب سے زیادہ شاندار کارنامہ یہی ہے کہ اس نے اس جماعت کے آخری نام لیواؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جو یہ کہتی تھی کہ حکومت صرف اللہ کا حق ہے، مٹا دی کہ نہیں اللہ کا حق نہیں، یہ بندوں کا ہے۔ اس لیے مہدی کے فرزند کو مسلمانوں پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں، وہ کہتے تھے یہ مہدی کا بیٹا ہارون الرشید کوئی حکومت نہیں کر سکتا، قرآن راج کرے گا۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ جس کو چاہیں خلیفہ یا امیر منتخب کر لیں۔ دیکھا اپنے ملوکیت کی اس کی رسمہ سازی کو کہ ہارون اور اس کے پیشراؤں نے حکومت الہیہ کے دائیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا،
لیکن کسی ملا یا پیر نے عبد الملک اموی یا ہارون عباسی سے یہ نہیں کہا کہ جناب وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ حلوے کھاتے رہے، حجروں میں بیٹھے رہے، ان کو جاگیریں بھی دیں، یہ دین کا بیڑا غرق کرتے رہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا، اب بڑے بڑے علماء سے میری بات ہوئی، ولی سے مر گئے، میں نے پوچھا کیوں ہدایہ میں لکھ دیا کہ خلیفہ وقت حدود اللہ پامال کرے، شراب پیے، زنا کرے، اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی؟ کیوں لکھا؟ دین میں رہا تھا کہ وہ کرتا رہا، اس کو سزا نہ دیجیے؟ کہنے لگے نہیں اس کا مطلب نہیں، ملوکیت کا دور تھا، دے نہیں سکتے تھے، ان کا مطلب یہ ہے کہ دینی چاہیے۔ میں نے کہا یہ جعلی آپ نے مطلب کیا، مگر ساتھ ہی پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قصاص کا معاملہ آ جائے کہ اس نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو تو پھر اس کو قتل کیا جائے۔ میں نے کہا قتل ہونا منظور کر لے گا، وہ کون پیدا ہوگا جو اس کو قتل کر سکتا؟ مولانا کو جواب کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں، ویسے اس کو رابطہ دے دیا کہ جو اللہ کی حدود ہے نا، شراب پینا، نماز چھوڑنا، زنا وغیرہ کرنا، یہ اس پر آپ کو کوئی سزا نہیں ملے۔ یا ہدایہ میں دیکھ، یہ ہو دار جس کا کہہ رہا ہے، کوئی ملا پیر نہ بولا کہ کیا کر رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے۔ اسلام نے حکومت باپ سے بیٹے کو ورثہ میں نہیں مل سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو نامزد فرما دیتے۔ بتاؤ، فاروق اعظم اور عبداللہ بن عمر، بیٹا ان کا کون سا ہے؟ صحابی رسول، عابد، زاہد، عالم، ہزاروں حدیثوں کا راوی، متقی۔ اگر حضرت عمر اس کو بناتے، کیا اعتراض تھا؟ امت کہتی تھی کہ بنا دو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ کو بناؤ۔ کیسے طریقہ سے؟ دو جواب دیے۔ پہلے تو کہا کہ بنو عدی جو میرا قبیلہ، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں ان میں سے حساب دے کر قیامت کو بری ہوگی، اب میں اپنے خاندان کے اور کسی آدمی کو اس میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ یہ تھی خلافت، اللہ کا خوف تھا کہ حساب دینا ہے۔ ادھر ہے کہ رشوت دو، لاکھ لاکھ روپے عبد الرحمن بن ابی بکر کو، عبداللہ بن عمر کو، انہوں نے کہا ہم دین بیچے، اٹھاؤ حدیث کی کتاب میں، تاریخوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہیں مانا ڈنڈے کے زور سے اس کو۔ ادھر حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یار میں اپنے خاندان کے لوگوں کو پھنسانا نہیں چاہتا۔ اور عبداللہ کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو خلیفہ بنو جس کو طلاق دینی نہیں آئی، حیض کے دنوں میں بیوی کو طلاق دے دیجیے، وہ حرام ہے۔ حضور کو پتا چلا، فرمایا طلاق واپس لے جب پاک ہوگی طلاق۔ اس کا حوالہ دیا، طلاق دینا نہیں جانتا خلیفہ بن جائے۔ یہ یزید سے بھی کیا گزرا تھا، توبہ توبہ، کوئی شرم کرو۔ مگر وہ خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے کہا نہیں بیٹے کو نہیں بناؤں گا۔ اس لیے آپ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائیں اور مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنا امیر خود منتخب کرنے کا موقع دیں۔ اسی لیے اقبال ملا اور پیر دونوں کو ملوکیت کا معاون سمجھتے۔ دھوکہ نہ کھائیں، ملا پیر ایک ہی ہوتے ہیں، فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، مارشل لا کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے بیان شان دیتے رہتے ہیں، پھر ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں سب کچھ۔ یہ سچ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں بعض علماء نے ملوکیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، لیکن بادشاہ نے طاقت کے زور سے ان حق پرستوں کو اسی طرح ختم کر دیا جس طرح انگریزوں نے 1857 کے بعد ہندوستان کے حق پرست علماء کو ختم کر دیا۔ انگریزی دور آیا، جو بڑے علماء تھے جو کہتے تھے کیوں کافر کی حکومت قبول کریں، یا پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا یا 20 سال کے لیے جزائر انڈمان بھیج دیے، کالے پانی میں مار گئے، باقی آرام سے ساتھ مل گئے، وہ نے قبول کر لیے۔ اس دور میں بھی حضرت حسن کی اولاد سے اٹھے عبداللہ المیز کے بیٹے محمد نفس کیا، ابراہیم نفس رضیہ، امام ابو حنیفہ مالک نے ساتھ دیا۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ اس ظالم مسلمان بادشاہ کے تختہ الٹو۔ بیچاروں کو بعد میں بھگتنا پڑا، وہ مدینہ کے قریب ہی شہید ہو گیا، ان کا مشہد وہاں ہے نفس ازکیہ کا، مدینہ سے باہر جہاں انہیں ذبح کیا گیا امام حسن کے بیٹے کو۔ مگر امام ابو حنیفہ مالک کی شامت آ گئی کہ تم نے کیوں ساتھ دیا؟ ان سے زیادہ کچھ دونوں اماموں سے جانتا تھا، اسی لیے علی میاں سید ابو الحسن ندوی تبلیغی جماعت کی روح رواں لکھتے ہیں کہ مالک اور ابو حنیفہ کی رائے کو کیسے نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ ابو احمد اور شافعی تو پیدا ہی بعد میں وہ جب ڈنڈا مسلط ہو گیا تھا، اگر یہ فتوے دے گا کہ ظالم حاکم کے خلاف نہ اٹھو تو یہ کیا فتوے ہیں؟ جو پہلے امام وہ کیا کہتے تھے؟ وہ امام حسین کے ساتھ یہ کلمہ گو نہیں دیکھنا، بگڑا ہوا تختہ اٹھ، مگر بیچارے کچل دیے۔ میری رائے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم زندہ ہے، مسلمانوں کے زوال کا باعث صرف ملوکیت ہے جو 41 ہجری میں رائج ہو گئی، اور مختلف عناصر اور متعدد عوامل کی بدولت مسلمانوں کی زندگی کا مدار علیہ بن گئی، چلی آ رہی، بس وہ کام چلتا آ رہا، رکا نہیں، بند نہیں ہوا۔ آگے پڑھوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیر وغیرہ کے مسئلے چل پڑے، کہاں تھے یہ مسئلے؟ دین کا تھا 220 صفحہ۔ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ آیتیں پہلے بھی پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، بلکہ تقدیر سے مسلمان دلیر تھا کہ جو ہونا ہو کر رہے گا، ڈرنے گھبرانے کی بات، محنت نہیں چھوڑ دی تھی،
جیسے اقبال ایک جگہ کہتے ہیں نا، میں نے پیر رومی سے پوچھا، وہ سوال جب اپنے ذہن میں ہے نا، رومی سے مثنوی سے جواب لے دیتے کہ یہ مسئلہ جبر و قدر کیا؟ انہوں نے کہا اقبال پر کعبے کو بھی ملے ہیں، پر باز کو بھی ملے ہیں۔ کعبہ ان سے اٹھ کر مردار کی طرف گیا، باز ان سے اٹھ کر جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ مسئلہ ایک ہی ہے، گئے گزرے مسلمان کاہل ہو گئے کہ جب سب کچھ ہونا ہی ہونا تو بیٹھ جاؤ۔ مسلمان جو تھے دلیر ہو گئے کہ چھلانگ لگاؤ، آگ میں مرنا تو مر جائیں گے، نہیں مرنا نا کچھ نہیں بنے گا۔ ان کو تقدیر نے شہباز کی طرح دلیر کیا تھا، ان کو کووں کی طرح سست کر دیا۔ مگر یہ مطلب اس دور میں جاری ہوا، واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جب بنو امیہ نے بندگان خدا کو اپنا غلام بنایا اور قرآن حکیم کے ہر قانون کی بے حرمتی بلکہ خلاف ورزی کو شعار زندگی قرار دیا، تو جن مسلمانوں نے ان کے اس غیر اسلامی طرز عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ خود بے خطا ہے، جو کچھ کرتا خدا۔ مولویوں سے مال لینا کہ سناؤ کیا کرتے ہو، حکومت کے خلاف اٹھتے ہو، بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہو۔ اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو، اللہ ہی چاہتا، قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ دیتا۔ اندازہ کرو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا۔ جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو، کس طرح اللہ نے دیا، ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا، ان سے چھین لیں گے، وہ یہ مانا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے، وہی ٹھیک ہے۔ بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا وکالت کر رہے، اتنا ظلم ہو رہا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان تو مجبور ہے۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر، جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حاکم ہو گئے، ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا کہ حکمرانوں کو کوئی برا کہتے نا، نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے، بھئی ان کا قصور نہیں، جیسے ہم تھے ویسے، بالکل جھوٹ بولتے۔ یہ حضور نے بالکل نہیں فرمایا، جھوٹی بات ہے، مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے۔ چل رہے ہیں، اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی نہیں کوشش کرنی چاہیے۔ بھائی تم اللہ سے ٹکر رہتے ہو، شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو، ہم تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے، امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے، کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا، تقدیر پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے، توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے، روضے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ۔ صوفی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ، سلا دو کہ بھئی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو، یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا، اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا، وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا، حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا۔ ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا۔ آپ حیران ہوں گے، سارا قرآن کھنگال جائیں، سارا حدیث کا ذخیرہ، جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا، اور لفظ صالح ہوں گے، مومن متقی صالح، صوفی نہیں آئے گا، تصوف نہیں آئے گا، یہ اسلام کا لفظ ہی نہیں، بالکل دین میں خام خواہ پودا لگا دیا گیا تصوف۔ اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو ہاشم بنی امیہ میں سے تھا، اور پہلی خانقاہ جو ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رمضان نے کہا فلسطین میں انہوں نے بنائی خانقاہوں میں گھستا۔ فقیرہ چوں بمسجد سب کشیرت، خدا کے لیے ان خطبوں کو حسینی دین کی بات سن کر نہ سنائیں، اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا جو ہے نا نوحہ سن لیا کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا۔ فقیرہ چوں بمسجد سب کشیرہ، جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں صف باندھتے تھے، نماز گرے بان شہنشاہ حاضری،
نواز اتنی قوت دیتی تھی انہیں، قرآن سن کر نکلتے تھے کہ اٹھ دو تخت ان کے، وہ جا کر بادشاہوں کے گریبان پکڑ لیتے تھے، تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے۔ ولے چون دل میں آنے سینہ افسرد مسلمانہ بدرگاہ خزیلا، جب دل سینے میں سو گئے مردہ ہو گئے، مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے۔ حضر اس فقر و درویشی سے جیسے نے مسلمان کو سکھا دی سر بدیری، فرماتے ہیں لعنت بھیجے اس فقیری اور درویشی پر جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دو، اور بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا، غیرت چھین لی۔ غیر اسلامی سبب بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا تھا۔ ہزاروں شامی، انصاری اور لاکھوں ایرانی مجوسی اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی، اشراقی، مشائی، فلسفی اور مختلف العقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے۔ یہ لوگ رہبانیت اور ترک دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے۔ جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجا پاٹ اللہ کی کرتے رہو، باقی دندے کرنے دو حکومتوں کو۔ اور انہوں نے مصر، شام، عراق، خصوصاً کوفہ، بصرہ اور بغداد میں وہی خانقاہی نظام قائم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروج تھا۔ جب ہماری تفاسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو گئی، وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے، جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دی روایتیں اسرائیلیوں کی تو ہمارا تصور کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سار، صوفیاء سار، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، آرام سے بیٹھ گیا، بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے، ہندو آ گئے، کیا کریں۔ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے، ابلیس کا پیدا کرنا، یہ دین نے نہیں سکھایا، ابلیس کا۔ چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا، اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی تھی، کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی، یعنی اس لیے کہ اٹھ کر ان سے چھین نہ لیں، اپنا حصہ نہ چھین لیں۔ اور دین تو کہتا ہے، جیسے ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر گیا اور اس نے بستی کے لوگوں سے مال نہ چھینا اور نہ کھایا، وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا، قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کہ تیرا حق تھا ان کے مالوں میں دکان توڑ دیتا، ان کے بینک لوٹ لیتا، اپنا حق لیتا، زیادہ نہ لیتا، اپنا حق لیتا۔ دین کے فتوے اور اس پر لکھا علامہ احمد شاکر نے کہ یار روسیوں کو بھی یہ نہ سوجا جو امام ابن حزم کو سوجا کہ اسلام کیا، اسلام کہتا لوگ بھوکے مرے، اپنا حق وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سے ان سے چھین لو۔ تو فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے، اور عمل صالح کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور سرکار دو عالم کی 23 سالہ زندگی عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندہ تصویر اور قرآنی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر۔ یہاں عمل کرو کرو کرو، ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کا نام کوئی نہیں۔ یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہی فساد اور ساری شرارت۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ 229 ہوا کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہے، نسخہ سن لو، صرف تلواریں لے کر کافروں کو نہ مارتے پھر اس سے جانیں دے دو گے، شہید ہو جاؤ، کیا بنے گا؟ نظام کی تبلیغ کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے، خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو، لوگوں کو سید قطب اور مودودی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کرنی۔ پہلے خود تو مسلمان بنو، اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا، پھر یہ کوششیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں، یہ پہل ہے، عمل بعد میں ہوتا۔ علم اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا علم حاصل کرو، کسی مولوی کے پاس جاتا ہے وہ ترجمہ دیتا، اب ترجمہ جو ہے رس پہ حاش کے ثابت سرائی روایتیں، وہ کیا پڑھے گا؟ کسی کا ترجمہ دے گا، اوپر وہی جھوٹے قصے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی تھی، سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا، وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن سے کیا ملا؟ پہلے دین صاف کرو، ایسے علماء ڈھونڈو جو یہ خرافات کو رد کر کے صحیح بچوں کو دین دے کہ قرآن اصل میں کیا۔ یہ حاشیہ اور تفسیریں پڑھاؤ گے، بے ایمان کرنا ان کو، جگہ جگہ فلاں پیغمبر نے یہ کام کر لیا، یہ غلط ہے چیزیں۔ صحیح علم، اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا۔ نقطے کی بات، پہلا سبق کہ تو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا، حکومت کرنے کے لیے آیا، اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا کو اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا، اور اس کی جگہ غیر قرآنی تصورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لالچ سے مسلمانوں میں رائج کر لیے۔ اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں،
सब हाशिए छोड़ दें, कोई इधर उधर ना पढ़ा करें कि बाहर क्या लिखा, सिर्फ कुरान को देखते जाएं। कुरान कोई मुअम्मा नहीं, बुझारत नहीं, ये इन जाली लोगों ने बनाया कि 14 इल्म पढ़े तो पढ़े, लोगों को फजाइल अमाल सुनाते हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे। नो आलमों कम भाई, बदुओं के लिए उतरा, अनपढ़ों के लिए। वो समझ गए, तुम समझ नहीं गए, जानते हैं कि अगर पढ़ लिया तो कुरान तो साफ है, हर बात वाज़ेह हो जाएगी, ताकि उन्हें सही इल्म हासिल हो सके। इसके बाद वो अपने मकसद हयात में जरूर कामयाब हो जाएंगे। इकबाल ने इसी नुक्ता को यूं बयान किया है, पस नखुस्ती बादश ततहीर फिक्र। मुसलमान को पहले चाहिए कि अपना दिमाग साफ करे, जो गलत ख्यालात पैदा हो गए इनको दूर करे, सही इल्म कुरान का हासिल करे। बाद आसान शवत तामीर फिक्र, जब ये गंदगी दिमाग से निकल जाएगी फिर फिक्र की तामीर हो जाएगी, फिर सही ख्यालात खुद ही आ जाएंगे कुरान और हदीस के। ये मैंने नमूने के तौर पर कुछ मकामात पढ़ दिए, वरना ये पूरी किताब इस काबिल है कि अरमुगान हिजाज का ये तर्जमा और तशरीह आप प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पढ़े, रोता रहा कि 41 हिजरी जब आई हजरत मुहम्मद, उसके बाद कहाँ इस्लाम, वो दीन जो अल्लाह के रसूल ने दिया था खत्म। और सबसे ज्यादा मोहताज लोग यहाँ बैठे होंगे, कई तबलीग अबुल हसन नदवी से ज्यादा कोई सहाबा को जानता था। उसने साफ लिखा था में कि खुलाफाए राशिदीन के बाद जो लोग आए उन्होंने थोड़े दिनों में रसूलुल्लाह का कर्जा बेबाक कर लिया, जो हजूर देकर गए थे सबको मरिया मेट कर लिया, कलमा पढ़ते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, ये सब कुछ होता रहा, ये अब भी हो रहा है, अब भी हुक्मरान ये करते रहेंगे। मगर वो दीन जो है उसकी जो मिट्टी बनी जरूर देख ही रहे हैं आप कि ज़िना की इजाजत हो रही है। अब वो मंगवा रही है औरत जो बाकायदा पढ़ा रही है कि मर्द मर्द से करे, और उसने बाकायदा इन्होंने टेलीफोन किया, उसने हाँ मेरे ये नजरिए हैं और मैं ये तालीम दे रही हूँ हम जिनसी होनी चाहिए। अब इससे बड़ी क़यामत इस्लाम पर क्या आई? मगर ये लोग कहते हैं हम उम्रा नहीं करते, काबे की छत पर नहीं चढ़े। ये मक्कारी उस दौर से शुरू हुआ कि जाहिरी कुछ ऐसे मरासम और चीजें करते रहो जिससे उम्मत बेवकूफ बनी रहे। आ बताऊं तुझको रमज़े आया है नल मलूक, सल्तनत अक़वाम आलम की है कि जादूगरी। ये हुकूमत करना मजाक नहीं, जादूगर होता हुक्मरान, ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की शायरी। कोई नया काम शुरू हो जाता है और ये खेल तमाशे भी शुरू हो जाते, कभी कोई मनाया जा रहा दम के लोग बच्चे बच्चियां इन कामों में लगे रहें, इनको ये सूझे ही ना कि मुल्क की क्या हालत हो रही है, क्या बर्बादी हो रही है, खेल तमाशे में होता है। और ये मौसीकी और खेल तमाशे और दिन मनाने, आपको पता होना चाहिए सूरह लुकमान पढ़ें, ये साजिश उस वक्त भी कुफार ने की। नदर इब्ने हारिस ने कहा नौजवान मुतासर हो रहे हैं, अब रसूलुल्लाह की जुबान कुरान अल्लाह का कलाम जो आता था बस कायल हो जाता। अफता तुम सेहरा वान तुम तो इकट्ठे वो कहने लगे यार तुम देखते बालते जादू में फंसते जाते हो, कि जो जाता फंस जाता, फंसना तो था, जादू क्या था, बरहक कलाम था अल्लाह के रसूल की पाक जुबान कुरान में, तो हल क्या दूंगा फिर। नजर ने कहा इस तरह नहीं काम बनेगा, जो तुम कहते हो ना ये जादूगर है, ये क्या है ना, ये कोई नहीं मानेगा। सारे लोग बेवकूफ नहीं है, अपने बच्चे भी कहेंगे अक्लमंद है, दाना है, किसी से लेता देता नहीं, कौन सा ये साहिर कहन है। उन्होंने कहा तू फिर क्या करेगा? उसने कहा मैं कर लेता। 2 लौंडियों को उसने साथ बजाने सिखाए, शराब भी, और खुद ईरान गया और वहां से उसने स्फंदियार के उस्तम के किस्से लिए, अरबी नज़म में उनको नज़म किया, इन औरतों को दे दिया कि जहां रसूलुल्लाह बात करें तो इधर मेला लगा दिया करो, सरंगियां बजाओ, शराब पिलाओ, नौजवानों को मुतवज्जे करो। कुरान ने इस बारे में कहा मैं नास में यश्तरी लहवल हदीस, ये अल्लाह के रास्ते से बदलने के लिए खेल तमाशा शुरू करी। तो खेल तमाशे आप यूं ही ना समझे कि रेसें हो रही हैं, ये बड़ी साजिश कि नौजवानों को इन कामों में लगा दो, इन्हें होश ही ना रहे कि क्या हो रहा मुल्क के साथ। अब सारी दुनिया को पता है कि महंगाई का क्या हाल हो गया है, डाके कितने पड़ रहे हैं, सड़कों पर रोक कर DIG कत्ल हो रहा है, मगर यही हैरान बिल्कुल अमन है, हालत ठीक है, हमें बेवकूफ बनाने की है, रेस कराओ, ये करो, पतंग उड़ाओ। देखे पतंग उड़ाने के बाद मुल्क का कुछ रुका हुआ काम, फिर भी ये लोग हैं बेवकूफियों में लगे रहे। तो ये पुरानी चालें हैं खुदा के लिए, ये सारे करिश्मे हैं। ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम, मगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की शायरी। ये है वो 1400 साल की दास्तान जो हुसैन और यजीद में छुपी है। ये 2 बंदों का नाम नहीं है, 2 निजामों का नाम है कि खुदा हुकूमत करेगा या बंदे आज से राज शुरू करें। करते बंदे ही रहे हैं, मगर इमाम हुसैन की उस मोहर का सदका कि मालिक अबू हनीफा ने भी कहा कि ठीक है कि कलमा गोरी देखा जाएगा, अगर वो हुक्मरान फासिक फाजर होगा तो हम उसका गिरेबान पकड़ेंगे और तख्त से उतार कर उसको फेंकेंगे। ये नजीर, ये सुन्नत कायम रह गई। मौका है कि अगर मौका आ गया, हमारे सामने मसला तो है ना, अगर ये मसला ना होता तो 1400 साल में एक छोटे आलम ने नहीं, बड़े बड़े
صاف لکھ دیا کہ مسلمان حاکم اگر کفر کا اعلان نہ کرے، وہ کہنا میں کافر ہو گیا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، زنا کرے، شراب پیے، مار لوٹ لے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، پھر وعد نصیحت کر سکتے ہیں، اس کی مرضی نہ، یہ مور لگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا منہ کالا ہو گیا، حسین نے بتایا۔ علامہ جو صدر ایوب تھے انہوں نے اپنے زمانے میں کروکنگ کیا، یہ قدر معلوم ہوگی حسین کی، واقعہ سن لو، 126 اسکالر بلوائے، مسلمان بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، پڑھے لکھے، مصر شام کے، سعودیہ کے پیچھے، پاکستان ہندوستان کے بھی۔ اب ایک مستشرقہ عورت تھی بہت پڑھی لکھی، یقین جانے ہمیں قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں جنا ان کافروں، بالکل ایک چیز اور کھنگال چھوڑی ہے، جو ابھی تک مخطوطے ہیں چھپی نہیں کی، وہ بھی انہوں نے پڑھی، لے گئے مسلمان ملکوں سے لوٹ کر۔ اسی لیے ہمارے جو پڑھنے جاتے ہیں ان کا وہ برین جو واش کر دیتے ہیں، وہ تبھی کہتے ہیں کہ ملا کیا کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے عالم سے ہمیں سمجھا، یہ بیچارے معذور ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، جن سے پڑھے ہیں نا انہوں نے سمجھا دیا ان کو کہ مسلمان مولویوں کے پاس کچھ نہیں۔ اب وہ مستشرقہ جو تھی اس نے اسلام کے نظام سیاست پر لیکچر دیا اور یہ کہا کہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے نا یہ بہت اعلیٰ، ایسا نظام کہیں نہیں ملتا کہ خلیفہ ایسا ہو، رعایا کے ساتھ یہ ہو، سب کو بیان کیا، مگر آخر میں اس نے کہا کہ ایک خامی رہ گئی ہے، یہ خامی ہے جو حضرت معاویہ سے شروع جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا اس نے حوالہ دیا، خراب بھی ہو گئی ہے کہ اگر حکمران ٹیڑھا چلے تو اس کے سامنے کوئی چیک نہیں، روکنے کو۔ اس نے حدیثیں پڑھی کہ حضور نے کہا اگر تیرا مار لے جائے اور تیری کمر پر وہ کوڑے مارے کچھ نہیں کرے، اور علماء کے فتوے پڑھے چاروں اماموں کے، دوسروں کے، اس نے کہا سارے امام متفق، سر جھک گیا، سعودیہ جھک گیا، شام جھک گیا، مصر جھک گیا، سب جھک گیا، جواب ہی نہیں تھا کسی کے پاس۔ اس نے کہا اس کا حل مجھے بتاؤ کہ اس کی مہربانی ہے وہ ٹھیک چلتا رہے، اگر وہ غلط چلے کلمے کا انکار نہ کرو، بتاؤ دین میں اس کا کیا حالات ہے، اگر رعایا اٹھے گی اس کو ہٹانے کے لیے وہ دوزخی ہو جائیں گے، یہ باغی ہو جائیں گے، جہنمی ہوں گے، خلیفے کو رعایا دیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اس وقت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملا تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہن نے جو کچھ کہا نا ٹھیک، جمہور یہی کہتے ہیں اور صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ دین کا مسئلہ نہیں، دین نہیں تھا، یہ نظریہ ضرور تھا کہ جب مار پڑی، مارے گئے، بہت سارے لوگوں کے سر کٹ گئے، بیچارے بے بس ہو کر یہ کہنے لگے دین نہیں۔ مولانا نے پھر پڑھی کوئی حدیثیں بھی، اور خاص طور پر حضرت امام حسین رضی کا حوالہ دیا، اور ساتھ ہی امام مالک ابو حنیفہ کا حوالہ دیا کہ وہ اتنے بڑے امام اہل سنت کے، انہوں نے باقاعدہ ساتھ دیا حضرت زید کا، تو بات بن گئی، بالکل سارے جو تھے ٹھنڈے ہو گئے، وہ بھی مطمئن ہو، مگر مولوی بات نہیں آئی، یہ ایجنٹ تھے نا مروکیز کے۔ بعد میں انہوں نے خط و کتابیں شروع کر، وہ ساری چھپی ہے تفہیمات کی ایک جلد میں، انہوں نے لکھا کہ امام حسین کا تو کام غلط تھا، ٹھیک ہے انہوں نے اجتہاد کیا، اللہ انہیں اجر دے، مگر ان کا اقدام غلط تھا، انہیں کوئی حق نہیں تھا، یزید شراب پیتا، زنا کرتا، جو فاسق فاجر ہی تھا اس کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کہ یہ شروع میں ان کے تھے خیالات، بعد میں وہی بعد آ گئے تھے، اب حنفی مسلک یہی ہے کہ خلیفہ ظالم ہو، فاسق فاجر ہو، ذرا نتیجہ دیکھ لے خدا کے لیے کہاں دین پہنچا کہ کچھ نہیں کر سکتا، میری بیٹی اٹھا کر لے جائے، دنیا قتل کر دے، مال لوٹ لے، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انہوں نے کہا، مولانا نے کہا یار میں نے لے دے کر یہ باتیں ڈھونڈی تھی اور اس وقت اسلام کو بچایا تھا، اب تم کہتے حسین جھوٹا تھا، ابو حنیفہ واپس آ گئے، تو سوال کا جواب تو دو نا، اس نے جو مستشرقہ اور کافرہ نے کہا ہے اس کا کوئی پھر جواب بھی ہے، یا باقی وہ ٹھیک کہتی ہے کہ یہ غلطی رہ گئی دین میں؟ اس پر انہوں نے ختم کر دیا کہ میرے جواب اگر غلط ہیں تو پھر کوئی جواب نکال کر دو، مگر شکر ہے کہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں وہی ٹھیک تھا جو حسین نے کیا اور جو نفس زکیہ نے کیا، کوئی دین نہیں کہتا کہ ظالم حاکموں کے سامنے سر جھکاؤ، موقع دیکھنا چاہیے کہ کوئی طاقت بنتی ہے، تختہ الٹا جاتا ہے الٹو، کوئی روکتا نہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھتے ہیں وہ تاریخ داد کہ ابو حنیفہ اور مالک سے بڑا اہل سنت کا امام کون پیدا ہوگا، کون ان کے فتوے کو رد کر سکتا؟ تو یہ ساری برکت آپ دیکھ رہے، آپ کربلا کو رو رہے ہیں کہ صرف یہ ہوا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ موڑ کیسا آیا، جہاں حسین رضی اللہ عنہ کے احتجاجی رائے نے بچا لی کہ میں سر کٹا دوں گا مگر یہ لکھ دوں گا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے، کرتے رہیں، دین نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا طریقہ نہیں ہے، بچ گیا۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی عالم اسلام خواہ اہل حدیث ہو یا دیوبندی دکھائے مجھے فقہ کی کوئی کتاب جہاں حوالہ دیا جاتا ہو کہ یزید نے یہ فیصلہ کیا تھا یا امیر معاویہ نے، اس لیے یہ دین میں حکم کوئی مثال نہیں دیتا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بے شک یہ کتنے اچھے تھے، یعنی یہ مسلمان حکمران اسلامی طریقے کے نہیں، جہاں حوالہ ہوگا حضرت ابوبکر کی سنت ہوگی، عمر کی ہوگی، عثمان علی کی، لوگ پاگل ہیں، ساری امت کا اجماع کہ وہ ہے خلافت راشدہ،
صحیح نظام حکومت، یہ حکومت ہے مسلمانوں کی ہے، ملک بھی فتح کی ہے، مگر اگر اسی کو معیار بنایا جائے کہ علاقے بڑے فتح کیے، مسئلے بڑی، تو آپ ذرا دیکھیں کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان اور سکندر انہوں نے تھوڑی دنیا فتح کی. اسلام کی نظر میں خدا کے لیے کہتے ہیں علی کے زمانے میں کچھ چپا پر اور نہیں ہوئی، رہنے دو، لعنت بھیجو چپا پر زمین پر، جو ہے تمہارے قدم میں وہاں اسلام چل رہا. ہمیں یہ چاہیے کہ نظام اسلامی ہے. اور یقین جانیں ان لوگوں کی جنگیں اور فتوحات ہیں، آپ تو فخر سے بیان کرتے ہیں کیونکہ نیشنلزم آ گیا، قومیت، کہ مسلمان قوم کے لوگ تھے. اسلام نہیں ذہن میں کہ اسلام کی نظر میں ان کی چڑھائیاں جرم ہے. ہندوستان پر بھی حملے، کیوں حملے ہوئے؟ جب تم نے یہاں اسلام نہیں چلانا کیوں لوگوں کا مال لوٹتے پھرتے، خزانے لوٹتے اور غدری لے جاتے ہو؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام کہتا کہ جو علاقہ ہاتھ میں آئے تھوڑا یا زیادہ وہاں نظام اسلامی کیا خلافت اسلامیہ ہو، ورنہ یہ جو لوٹ ماری ہوئی، زمین میں فساد ہوا، خلق خدا کو تنگ کرنا ہوا. اسی لیے خلفاء کی جنگیں جو ہیں وہ رسول اللہ کی جنگوں کا تتمہ ہے. جیسے حضور کے جہاد ہیں وہ جنگیں، بعد کی جنگیں دنیا داری کی جنگیں، ملک فتح کیے، علاقے چینے، محل بنایا، عیش کیا، دینی نافذ کی. خوبصورت لوڑیاں لے گئے، ان سے عیاشیاں کرتے رہے، ایک ایک وقت میں کئی ہزار عورت محل میں جمع. اور وقت آیا کہ مغل عید میں محمد شاہ رنگیلا محل پر چڑھتا تو ادھر بھی نوجوان لڑکی کھڑی، ادھر بھی پستان ننگے ہیں، اس کو بھی پکڑتا جاتا ہے، اس کو ہر سیڑھی پر دونوں کے پستان پکڑتا جاتا ہے، بوسے لیتا جاتا ہے. آخر خلافت اسلامیہ کا حشر یہ ہوا. مسلمانوں کی حکومت اتنی نامراد برباد ہو. توبہ کرو، مسلمان بادشاہوں کی حمایت نہ کرو، خلافاء کی کرو جو حضور نے بتایا. اور خلافت 30 سال ہے، بعد میں بادشاہ اپنا موج میلہ کرتے رہے، خلافت نہیں. اور دیکھیں امت کیسی ذہین ہے، اللہ نے عقل دی ہے. تھوڑی دیر بعد عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ نہیں مروان کا پوتا، بھرو میاں سے، کیوں ساری دنیا اس کو کہتی ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہے. اس کے 2.5 سال جو ہیں پھر وہ خلافت ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ. اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ اس کو عمر ثانی کہنے لگے کہ یار پہلا عمر دوبارہ زندہ ہوگا. انصاف، سب کے ساتھ برابری، ساری خلق خیریت سے رہ رہی. تو ہم کسی کو پوچھتے نہیں کہ فلاں شخصی فلاں، بندے کے کرتوت دیکھ. اگر یہ سامنے نہیں تو یہ سارا دھندا بیکار ہے. ہندوؤں جیسی پوجا پاٹ ہے، دین نہیں. دین ہے نام غلبہ اور اقتدار کا. اسی میں بھلائی ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور اردشیری. جنید کو بھی لوگ جانتے ہیں وہ سب تھا بڑی ولی تھا، اور اردشیر کو جانتے ہیں کہ سب سے بڑا زبردست بادشاہ تھا. کہتے ہیں اقبال انسان اس وقت سکھ پائیں گے جب ایک ہی آدمی جنید بھی ہوگا اور وہی اردشیر ہوگا. حکومت بھی اس کی اتنی کہ امریکہ کانپے گا، اور دوسری طرف وہ ولی ہوگا جنید. یہ بندہ تخت پر آئے گا نا، پھر وہ خلافت اسلامیہ ہوگی اور حضور کا دور جو دوبارہ روشن اور چمکے گا. ورنہ ظالم عیش کرتے رہیں گے، ہمیں کچل کر رکھیں گے، یہ نماز روزے کی تبلیغ کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.